ٹرمپ جی ایرانی ڈرون سے بہت زیادہ پریشان ہے اور نک و نک ہوا ہے کہ یہ ڈرونز آخر کہاں سے رہے ہیں اور اتنا ذخیرہ ان کے پاس ہے کہاں. ٹھیک ہے. یہ تو وہ بات ہوئی نا کہ باندر کہتی ماچس والی بات ہے. ٹھیک ہے. جس کو چاہے وہ کر دے، جس کو چاہے جس طرح مرضی کر دے. امریکہ کچھ اس طرح کا معاملات بنا رہا تھا کہ اس کے اندر اس کے پاس پاور ہے جی، اور وہ جس کو چاہے فنا کر دے. لیکن ایران کے ساتھ اس کا معاملہ تھوڑا سا الگ ہو گیا. ایران نے اس کو جو ہے ناک و چنے چبوا دیے، اور اب وہ جو سارا الزام جو امریکہ ہے وہ رشیا پہ لگا رہا ہے. کہہ رہا ہے کہ جی رشیا جو ہے انٹیلیجنس فراہم کر رہا ہے اور ہمارے بیسک چیزیں جو ہیں جہاں پہ کھڑی ہیں ان کو انفارم کرتا ہے ایران کو. ایران وہاں پہ میزائل داغ دیتا ہے اور ہمارا نقصان ہو رہا ہے، اور اس کے پیچھے صرف اور صرف رشیا ہے. جو ایرانی ڈرونز ہیں، ایک تو وہ بالکل آپ کو پتہ ہے کہ وہ اتنے زیادہ ہائیسٹ جو ہے ویری ہائیسٹ جو ہے لیول کے نہیں ہیں، وہ نارمل لیول کے ہیں. ٹھیک ہے. اب ایک $20,000 کے یا $15,000 کے جو ڈرون ہے اس کو گرانے کے لیے $1 ملین تک جو ہے وہ میزائل انٹرسیپٹ کرتی ہے. اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ اب جو میزائل ہیں وہ بہت قلیل مقدار میں کم رہ گئی ہیں. اور کل ایک بیان بھی آیا تھا کہ ہم جس طرح چاہیں جس جگہ پہ چاہیں آرام سے اٹیک کر سکتے ہیں. یہ ایران کے وزیر خارجہ کا بیان آیا تھا کہ اب ان کے پاس جو ہے اسرائیل کے پاس وہ طاقت نہیں رہی جو کہ آئرن ڈوم کی اس کے پاس پہلے طاقت تھی. تو پہلی بات ہے کہ کبھی بھی آپ کسی کے کہنے پہ اس موری میں انگل نہ کریں جس سے آپ کو پتہ ہے کہ اندر سانپ بیٹھا ہوگا یا کوئی چیز. آپ کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو موری ہے یہ خالی ہے، اس کے اندر کیا ہے، کوئی چیز کاٹنے والی. تو ایران کا معاملہ بھی یہی ہوا کہ انگل تو انہوں نے کر دی دونوں ممالک نے، لیکن آگے سے جو ان کو جو ہے جوتیاں پڑی ہیں وہ اب ان کو ایک شرمندگی ہے سارے، کیونکہ سپر پاور ہے. اور اسرائیل بھی آپ کو پتہ ہے، اپنے آپ کو پتہ نہیں ایک فن خان سمجھتا ہے تو وہ جس پہ چاہے اٹیک کر دیتا تھا. لیکن ایران کے حوالے سے اس کی انٹیلیجنس بھی کمزور ہوگی، ساری چیزیں اس کی فلاپ ہوگی. اور بہترین چیز کیا ہے جی، ایک جنگیں جب بھی جیتی جاتی ہیں نا تو جنگیں ایک جو ہے مقصد پہ جیتی جاتی ہیں. ایک اس کے پیچھے ایک لاجک ہوتا ہے، ایک پوری کہانی ہوتی ہے، ایک پورا ایک سٹرکچر ہوتا ہے، ٹولز ہوتے ہیں. تو ایران نے جو سٹرکچر اپنایا ہے وہ پرانی جنگوں والا اپنایا ہے. ٹھیک ہے، کہ دشمن کو چکمہ کس طرح دینا ہے. تو انہوں نے جی وہ ہوا والے جو ہے چائنا سے مال منگوایا ہیلی کاپٹر کی شکل میں، میزائل کی شکل میں جو ہے. تو انہوں نے اس میں ہوا بھر کے جو ہے ریگستان میں جو ہے پہاڑوں کے اندر اور پہاڑوں کے اوپر اور گراؤنڈز میں جو ہے وہ انہوں نے جب اب سیٹلائٹ جو آتی ہے وہ نیچے سے تو نہیں معائنہ کرے گی، وہ تو بہت اوپر سے معائنہ کرے گی. اور جو ان کو تھوڑی بہت پکچر نظر آتی تھی وہ میزائل داغ دیتے تھے. اب آپ کو پتہ ان کا نقصان تو ہوا زیرو. ہاں بلڈنگز کا نقصان ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے جو اموات تقریباً 2,000 کے قریب بتائی جاتی ہیں ان کا نقصان ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور فی الحال جو ہے فوجی سٹرکچر کو جو ہے ایران کو کچھ نہیں ہوا. ہاں اگلے دن پرسوں کی جو معاملات ہیں وہ بہت زیادہ گمبھیر ہوئے ہیں. ایران کو جو ہے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. وہ ہوا ہے جی آئل ریفائنری پہ جو میزائل حملہ ہوا ہے اسرائیل کی جانب سے. تو اس پہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ ناراض ہو گیا کہ آپ کو کس نے کہا تھا کہ ایران کی جو ہے تیل تنصیبات پہ حملہ کرے. اس سے کیا ہوگا، جو ہائپ کریٹ ہوئی ہے، جو آئل آتا ہے 30% ایران اور ان ممالک سے، تو ظاہری بات ہے پہلے وہ ممالک ایران نے بند کر دیا اور ایران کا تیل جو ہے وہ ضائع کر دیا اسرائیل نے. اور اس سے جو ہے پھر اسرائیل اور ان کے معاملات بھی خراب ہو گئے، امریکہ کے بھی. تو یہ صورتحال ساری جتنی چل رہی ہے، امریکہ کو جو کنڈیشن تھی اس کی، وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ جنگ جو ہے 2-3 دن کے اندر جس طرح وینزویلا میں ختم ہوئی، جی ہم نے صدر کو اٹھا لیا اور بعد میں جو ہے دوسروں نے سرنڈر کر دیے، اس طرح ہم جو ہے خامنائی کو مار دیں گے اور بعد میں جو حکومت آئے گی وہ سلنڈر ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور سرنڈر کرنے کے بعد جو ہے ہم اپنا من مانی کا جو ہے وہاں پہ ایک بیٹھائیں گے اور ہم جو ہے ساری معاملات اپنے کنٹرول میں کر لیں گے. اپنا ان کا آئل بھی کنٹرول، جس طرح وینزویلا کا آئل جو ہے پتہ نہیں کتنے بلین جو ہے لیٹر انہوں نے جو ہے منڈی میں بیچ دیا. ٹھیک ہے. ذہنی جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا کام جہاں پہ بھی کرنے والا تھا. لیکن ایران کی حکومت اور ایران کے لوگ آپ کو پتہ ہے مذہبی حیثیت سے بہت زیادہ جو ہے
متحد ہیں، ان کے اندر کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، ایک ہی چیز کو وہ مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ہے اہل تشیع اہل شیعہ، ٹھیک ہے، اور اس پہ جو ہے ان کی سارے معاملات چلتے ہیں، اور اسی بنیاد پہ جو ہے ان کا ملک بھی ہے۔ تو جب یہ فارمولہ اس پہ اپلائی نہیں ہوا، ایران نے ریٹیلیٹ کیا اور بہت سخت ریٹیلیٹ کیا، اور اس پہ جو ہے اب جو ٹرمپ پہ وہ پریشر بھی بہت زیادہ ہے، اندر سے خبریں آ رہی ہیں امریکہ کے پہ یہ صورتحال بہت گمبھیر ہونے والی ہے، اور جو کبھی ٹرمپ کسی کو صفائیاں دیتا پھر رہا ہے، کبھی کس کو صفائیاں دیتا پھر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں، ابھی تک جنگ رکنے والی نہیں ہے۔ ایران کا یہ کہنا ہے کہ یہ جنگ ہم کم از کم 1 سال تک بھی لڑ سکتے ہیں جس طرح کی صورتحال ہے، اور اس سے فائدہ کس کو ہوگا؟ اس سے فائدہ ایران کو ہوگا، نہ کہ دوسرے ممالک کو ہوگا۔